یہودیوں کا آبائی وطن یروشلم ہے، جہاں وہ صدیوں سے آباد تھے۔ جب انہیں یہاں سے بے دخل کیا گیا تو وہ دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آباد ہونے لگے۔ اسی ہجرت کے دوران کچھ یہود شام سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں بھی پہنچے۔ یہاں انہوں نے کاروبار، صنعت گری اور کھیتی باڑی شروع کر دی اور یہیں کے ہو رہے۔ قریش مکہ کے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے۔ قریش سرداروں کی مانند عرب کے یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کا ایمان تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر تیار نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نے قریش کے سرداروں اور عرب کے یہودیوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب لا کھڑا کیا تھا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے: بنی کنیکا، بنی نذیر اور بنو قریظہ۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور کسی بیرونی حملے کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بنی کیانکا مدینہ کے دیگر یہودی قبائل کے مقابلے میں طاقتور اور زیادہ دولت مند قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ عام طور پر صنعت اور زراعت پیشہ تھے۔ آہن گیری اور زرگری ان کے خاص پیشے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد جس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ سب سے پہلے توڑا وہ بنو کینکا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر یہود نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا۔ مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ لوٹے تو یہودیوں کو اور ناگوار گزرا۔ حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ اسی دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جب ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو برہنہ کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت کے چلانے پر ایک عربی مدد کو آیا اور اس نے دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر اخلاقی حرکت پر انہوں نے سخت ملامت کی۔ اس پر بنو کینکا کے یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو ہرا دیا۔ اگر آپ کا واسطہ ہمارے ساتھ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شوال 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی اور پیر کے دن بنی کینکا کے یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذیقعد کی چاند رات کو ہتھیار ڈال دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے انہیں جلا وطن کر دیا اور یوں یہ یہودی شام کے ضلع عررات میں جا کر آباد ہو گئے۔ بنو نذیر یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا جو مسجد قباء کی قریب اوالی کی جانب آباد تھا۔ آبائی وطن چھوڑنے کے بعد مدینہ کے جنوب مشرق میں وادی بطحان کے پاس جا کر آباد ہوا۔ غزوہ احد کے بعد یہ لوگ علی الاعلان مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے کر گئے تو ان لوگوں نے یہ سازش تیار کی کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو ایک شخص اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹان گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے باخبر فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ چھوڑ کر نہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت نے ان کو 4 ہجری بمطابق 626 عیسوی میں مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا۔ البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس قبیلے کے یہودی شام کے علاقوں ریحا اور تیمہ میں جا بسے۔ اس قبیلے کے کچھ یہودی جیسے ابو الحقیق اور حیب بن اخطب خیبر چلے گئے اور وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ بنو قریظہ مدینہ کے شمال میں واقع وادی مہرزور کے قریب آباد یہودی قبیلہ تھا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ سے 2 میل باہر نسبتاً کم درجے کی زمین پر رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے یہاں باغات لگا لیے تھے اور نہایت محفوظ قلعے بھی تعمیر کر لیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حجاز کے غلے کی درآمد اور چھواروں کی برآمد اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ مرغبانی اور ماہی گیری پر بھی انہی کا غلبہ تھا۔ 5 ہجری بمطابق 627 عیسوی میں بنو قریظہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا صلح کا معاہدہ توڑ دیا جس پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس وقت بنو قریظہ نے تجدید معاہدہ کر لی مگر جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے نہ صرف دوبارہ معاہدہ توڑ دیا بلکہ جس قلعے میں مسلمان عورتیں اور بچے محصور تھے اس پر حملہ بھی کر دیا۔ جنگ خندق کے بعد مسلمانوں نے 23 ذیقعد 5 ہجری بمطابق 627 عیسوی میں ان کا محاصرہ کیا جو مہینے بھر تک جاری رہا۔ آخرکار یہودیوں نے درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ سعد قبیلہ بنو اوس کے سردار ہیں
اور اس قبیلے سے ہمارے دوستانہ مراسم ہیں، اس لیے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے۔ حضرت سعد رضی تعالیٰ عنہ نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور سامان کو مال غنیمت قرار دیا جائے۔ اسی فیصلے پر عمل ہوا اور اس قبیلے کا قلعہ کما کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر کا علاقہ مدینہ کے شمال میں 165 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں آباد یہودی مشرکین مکہ کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پر ورغلاتے رہتے تھے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ خیبر 7 ہجری بمطابق 629 عیسوی میں پیش آیا۔ خیبر کے علاقے میں کئی قلعے موجود تھے۔ جنگ کے نتیجے میں خیبر کے بیشتر قلعے فتح ہو گئے، لیکن ابن اسحاق اور ابن اسیر جیسے مورخین کے مطابق ایک قلعے کو فتح کرنا بہت دشوار ثابت ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت پہلے حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اس کے بعد حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اور پھر انصار میں سے کسی کو یہ منصب عطا فرمایا، لیکن تینوں کو ناکامی ہوئی۔ اس موقع پر اسلام کا پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا یہ قلعہ آپ کے ہاتھوں فتح ہونے کی پیش گوئی فرمائی، جو سچ ثابت ہوئی۔ یوں خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ زرعی محصولات کا نصف حصہ دینے پر رضامندی ظاہر کرنے کے بعد یہاں کے یہودیوں کو علاقہ بدر نہ کیا گیا۔ بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خیبر سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔